السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دینی ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ ایک ضروری اعلان، اہل لکھن پور، باشندگان لکھن پور نے مہمانان کے لیے کھانے پینے کا معقول اور بہترین انتظام کیا ہے۔ کھانے کی ضرورت محسوس کر رہے ہو تو وہ لوگ کھلانے والے وہاں منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی کھانا پینا کر کے کھلا پلا کر ہم لوگ بھی جلسہ گاہ کی طرف جائیں گے، تو آپ خود بھی کھانے سے فارغ ہو جائیں اور ان لوگوں کو جلسہ گاہ آنے کا موقع دیں۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ہم سب کا خالق و مالک، پالنہار و پروردگار ہے۔ بعدہ رب تعالیٰ کا بے شمار درود و سلام، رحمت و قیام جملہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے اشتہار دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، یا پھر آپ کو معلوم ہوا ہے کہ آج لکھن پور کا یہ اجلاس پہلا اجلاس ہے، اور دعوت و ارشاد کے ساتھ ساتھ تعمیر و ترقی، یعنی تعمیر و ترقی تعلیم گاہ، یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے کہ احباب لکھن پور اس معاملے میں سنجیدہ ہیں اور فکر کر رہے ہیں، اور اس کی سب سے اولین ضرورت لکھن پور والوں نے اجلاس عام منعقد کرنے کو ہی سمجھا۔ آپ کا خیال، آپ کی رائے بہتر ہے، اللہ آپ کی سوچ کے مطابق آپ کو نیک صلاح دے۔ حضرات، ہم و آپ اس اجلاس میں آئے ہوئے ہیں، اس اجلاس کی اہمیت، معنویت کو بھی کم از کم برقرار رکھیں، اور علماء کرام کے جو کچھ بھی بیانات ہو رہے ہیں، ان بیانات سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچا لیں۔ اگر ہم اتنا بڑا اجلاس اور اتنے سارے خرچ کر کے بے مقصد رہ گئے، تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ امت کی کاڑی کمائی ہم نے برباد کر دی۔ ظاہر سی بات ہے، 2-4 ہزار خرچ تو نہیں ہے اس میں، یہ اتنی موٹی رقم کا خرچ، اگر چاہے تو کئی یتیم بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں آسانی سے۔ جب اس معاملے میں ہم و آپ تیار ہوئے ہیں خرچ کرنے کو، اگر اس اجلاس عام کے انعقاد سے احباب لکھن پور فائدہ نہ اٹھا پائے، اور آس پاس اڑوس پڑوس کے لوگ اس سے فائدہ نہ لے پائے، تو پھر اس طرح کے اجلاس منعقد کرنے کا کچھ بھی معنی نہیں۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، آپ سراہنے کے لائق ہیں،
کہ آپ نے تعلیم کو بنیاد بنا کر کے اس اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ مقصد کیا ہے، بڑا اچھا جواب ملا کہ بنیادی تعلیم، بنیادی نیچے والی تعلیم جو ہے، بنیادی تعلیم کے لیے ہم لوگوں نے یہ پلان لیا ہے اور کچھ کمرے ہیں، ڈھلائی ہونی ہے، پھر آگے کام کرنا ہے۔ اسی پس منظر کے تحت ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مسلمانوں، ہم اپنی ساری توانائی اور ساری طاقت ادھر ادھر کے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں، لایعنیوں اور بھیجا چیزوں میں ہم آپ اپنی دولت لگا دیتے ہیں، لیکن سب سے اولین ضرورت اس چیز کی شدت سے احساس ہے سماج کو۔ یہ معاشرہ تڑپ رہا ہے جس چیز کے لیے ہم آپ اس تعلیم سے کتنا سنجیدہ۔ یاد رکھیے مسلمانوں، جب تک سماج کے اندر ہم تعلیم کو فروغ نہیں دیں گے، جب تک معاشرے میں ہم تعلیم کو فروغ نہیں دیں گے، آپ کتنی کوششیں کر لیں، پاک صاف معاشرہ نہیں بنا سکتے، مہذب معاشرہ نہیں بنا سکتے، ترقی یافتہ معاشرہ نہیں بنا سکتے، کارگر معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ وہ معاشرہ جہاں تعلیم نہ ہو، وہ معاشرہ جہاں شکشا نہ ہو، وہ معاشرہ جہاں کتاب اللہ کی پہنچ نہ ہو، سنت رسول کی پہنچ نہ ہو، حدیث کی پہنچ نہ ہو، قرآن کی پہنچ نہ ہو، وہ معاشرہ جہاں قرآن کے ماننے والے نہ ہو، حدیث کے ماننے والے نہ ہو، تعلیم کا بول بڑا نہ ہو، جس معاشرے کے اندر یہ حالات ہو، یاد رکھو وہ معاشرہ خس و خساٹ سے بھی خراب ہے۔ بڑے دوست بزرگوں، یہ تعلیم اور بڑین ضرورت ہے اس انسانیت کے لیے، آپ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں کہ ہم اس پر لپا پوتی کر لیں، ہم اس کو چھپا کر رکھ لیں۔ آپ کو یقین ہوگا جس وقت یو پی کی حکومت تھی، ڈاکٹر منموہن سنگھ جس وقت زیر اقتدار تھے، دیش کے پردھان منتری تھے، اس وقت پورے ہندوستان کا سروے کیا گیا تھا، جائزہ لیا گیا تھا، اور سروے کی رپورٹ ایوان حکومت کو سونپ دی گئی۔ رکھی گئی رپورٹ، جس رپورٹ میں واضح لفظوں کے لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان تعلیم کے معاملے میں آدی باسی سے کہیں پچھڑی قوم ہے، آدی باسی سے کہیں پیچھے پڑی ہوئی قوم ہے، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے ہندوستان کا مسلمان بہت پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میرے مسلمان ساتھیوں، بڑی حیرت کی بات ہے، جی چاہتا ہے کہ چلو پر پانی میں ہم ڈوب کے مر جائیں۔ ہم اس نبی کی امت، ہم اس شریعت کے ماننے والے، جس نبی نے پوری دنیا میں علم کا، تعلیم کا اعلان بلند کیا، جس شریعت نے سب سے پہلے تعلیم کا پیغام لایا۔ یاد ہوگا آپ کو، جب زمانے کے اندر ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی، قتل و قتال عام تھا، رہزنی عام تھی، شراب نوشی عام تھی، جوابازی عام تھی، زناکاری عام تھی، اور وہ گناہ بھی عام تھا کہ آدمی سوئے کے کلیجہ منہ پہ آ جائے گا۔ کیا اگر کسی گھر میں بیٹی جنم لیتی تو باپ اسے زندہ مار دیا کرتا تھا۔ وہ زمانہ جب سارے جائز و کرائم پائے جاتے تھے، وہاں کون سی برائی تھی جو اس وقت نہیں ملتی تھی؟ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے یہاں پہنچتے ہیں، آپ کو جس چیز کا پہلا پیغام ملا، آپ کو جس چیز کا پہلا حکم ملا، وہ پڑھنے کا حکم ملا، وہ تعلیم کا حکم ملا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جس سماج کے اندر تعلیم ہوگی، جس سماج کے اندر تعلیم کا فروغ ہوگا، وہ سماج پاک ہوگا، صاف ہوگا، دیگر علائشوں سے وہ بچا ہوا ہوگا۔ آپ کتنوں بھی کچھ سوچ لے کر لیں، اگر آپ کے ماحول میں تعلیم نہیں ہے، کتاب اللہ کی تعلیم نہیں ہے، حدیث رسول کی تعلیم نہیں ہے، اب کتنے بڑے پروگرام کر لیں، رب کعبہ کی قسم کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اس لیے ہم کو آپ کو زور دینا ہے تعلیم کے اوپر۔ پتہ ہے آپ کو، اس شریعت اسلامیہ نے سب سے زیادہ زور تعلیم کے اوپر لگایا ہے۔ نہ حج کا ہو، نہ روزہ کا ہو، نہ زکات کا ہو، اور نہیں کسی طرح کا کوئی حکم آیا تھا اس وقت۔ سارے احکام و عبادات پر تعلیم کا مقدم کیا گیا۔
میرے مسلمان ساتھیوں بزرگوں، آج امت کا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں دینی تعلیم سے دور ہو کر کے اسکول و کالج کنویٹوں میں جا کر کے اپنے آپ کو پوری قوم کو تحس نحس کر کے رکھا ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ کچا ہی ہے، چھپانے سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ آج ہمارے ایسے بچے پیشاب و پخانہ کے آداب تک نہیں جانتے، بڑوں سے ملنے کے طور طریقے نہیں جانتے۔ آج ہمارے بیشتر بچے اسلامی آداب، اسلامی احکام، بنیادی تعلیمات، ان چیزوں سے بالکل نہ بلد ہے۔ بڑی خوشی ہوئی آج لکھن پور کے احباب نے بتایا کہ بنیادی تعلیم کے لیے ہم نے پہل کیا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم و آپ تعلیم کے تئیں فکر مند ہو، تعلیم کے تئیں سنجیدہ ہو، تعلیم کے لے کر کے ہم و آپ پیش رفت کریں۔ اے مسلمان ساتھیو بزرگوں، ایک باپ اپنے بچے کی پڑھائی میں، اولاد کی پڑھائی میں ساری دولت کو لگا دیتا ہے، بڑی سے بڑی ڈگری دلا دیتا ہے، IAS بنا دیتا ہے، MBBS بنا دیتا ہے، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ بچہ دینی تعلیم سے محروم ہوتا ہے، اپنے باپ کے جنازے میں بھی آ کر کے دعائیں مغفرت تک نہیں پڑھ سکتا، دعائیں مغفرت تک نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے۔ جس باپ نے زمین تک بیچ دیا، جس باپ نے لون پر لون لیا، قرض پر قرض لیا، کسی اور بیچ دیا ڈاکٹر بنانے کے چکر میں، MBBS بنانے کے چکر میں، جب وہی بات کرتا ہے کہ بیٹا دعائیں مغفرت نہیں پڑھتا، ایسی تعلیم سے کیا کچھ فائدہ ہونے والا؟ ضرور وہ تعلیم دلائیں، بنیادی تعلیم، لیکن اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم سے بھی لیس کریں، اسلامی شرعی تعلیم سے ان بچوں کو مالا مال کریں۔ باتیں بڑی تفصیل کی تھی، چونکہ وقت کا تقاضا، علماء کرام کی کثرت اجازت نہیں دے رہے کہ میں آگے بات بڑھاؤں، اس لیے اخیر میں یہ گزارش کرتے ہوئے کہ ذمہ داران اور جو اس طرح کے سرکردہ لوگ ہیں اس معاملے کو لے کر سوچے سمجھے۔ ہمارے مسلمان بچے مدارس کی طرف بہت کم ٹکا جاتا ہے۔ اگر یہ اجلاس یا عام منعقد کر کے لکھن پور کے بچے اگر 20 نہیں 10 نہیں 5 بچے عالم بن جائے، شریعت کے عالم بن جائے، دین کے عالم بن جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جلسے میں سب سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کہاں کو اسے ملے گا میرے مسلمان ساتھیوں؟ ایک بھی عالم نہیں اس کا، ایک بھی عالم نہیں ہے کہ گاؤں میں آپ کو بتاؤں گا، ایک بھی پڑھا لکھا حدیث قرآن کا جان کر نہیں ہے۔ تو لکھن پور والوں کی اس پہل کو میں سیلوٹ کرتا ہوں، میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین ان کو، لکھن پور والوں کو ان کے مقاصد کے تحت کامیاب کرے۔ ربنا وفق لنا لما تحب وترضى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔